سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حشر میں قیامت میں محمد کی شفاعت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پہ مصطفیٰ کے دور کو نہیں پایا، آپ کے پیارے مکھڑے کا دیدار نہیں کیا، اللہ محمد کے دیدار سے جنت میں محروم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں بٹھا کر جنت عطا کر کے جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروا دینا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن آپ کرو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی یقین تھا، جتنا تجھے شوق ہے احادیث کو یاد کرنے کا، تیرے اس شوق کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو نے کیا تو اس کا جواب سنیے۔ پیارے نبی اس خوش نصیب کی تعریف بیان کر رہے، اس کا تعارف کروا رہے، وہ کون ہوگا جس کو قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے گی؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ وہ خوش نصیب قیامت کے دن نبی کی شفاعت پائے گا جس نے سچے دل سے، سچی نیت سے، سچے عقیدے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، جس نے کہا ہوگا غوث اعظم اللہ، دھرتی کے مردے غوث اعظم نہیں، فقیر ہے، منگتے ہیں، کلاش ہے، بھوکے ہیں، فقیر ہے، رب کے در کے سوالی ہے، رب کسی کا سوالی۔ قیامت کے دن شفاعت آمنہ کے لال کی کس کو ملے گی؟ جس نے دھرتی پہ کہا ہوگا غریب النواس اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اس دنیا سے لے جا کر پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب لینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ موت و حیات کا مالک ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے موت کے فرشتے کو پکڑ کے روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا تھا، سارے مر گئے تھے۔ تمہارے پیر کو یہ طاقت تھی، جب آمنہ کے لال کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے تھے انہوں نے موت کے فرشتے کو کیوں نہ روک لیا؟ تم اپنے پیروں کو پیارے نبی کی عزت سے بڑھانا چاہتے ہو؟ جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، اہل حدیث کا ادنا سا بچہ اس دھرتی پہ جب تک زندہ رہے گا وہ شرک کی غلاظتوں کو پھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کون ہے جس کو مصطفیٰ کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے سچے دل سے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پیارے نبی کی شفاعت کی عظیم نعمت ملے گی تو صرف اہل توحید کو ملے گی، مشرکوں کو مل سکتی؟ ٹیل تو لگاتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں میلاد شریف منا کے، پوچھو یہ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ جی آپ کو کیا پتا وہ ابو لہب جو ہے نا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس انگلی سے اس نے توبیہ کو آزاد کیا تھا وہاں سے اس کو شہد اور پانی ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں مبارک ہو، میلاد منا کے اسی کے ساتھ چلے جاؤ، ہمیں مبارک ہو کہ ابو بکر نے یہ عمل نہیں کیا، ابو بکر جنت میں ہے، ابو لہب کی دلیل تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی دلیل ہمیں مبارک ہو۔ اپنے پاس سے میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلے بنا کر رسول کی شفاعت، اور جی نہیں آپ کو نہیں پتا، جب بھی نام سنو نا محمد
تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ذرا مشکل ہے نا، لمبا کام ہے. تو آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، ہر چیز کے کوڈ آ گئے ہیں، تو اتنا لمبا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا جا کام یہ کیا ہے، کام ہو جاتا ہے، شفاعت مل جائے گی. بھئی یہ ہوا کیا. ارے نہیں سمجھتے میاں، اس میں نور ہے. جب نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیا. ہم کہتے ہیں استنجا کرنے لگے، نور تیری خالہ دے کٹ ٹر جاندہ ہے. طہارت کرتے ہوئے یہ نور واپس چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آگے آ جاتا ہے. جھوٹ مارتے ہوئے تمہاری عقلیں گھاس کھانے چلی جاتی ہیں. ان میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں سے شفاعت نہیں ملے گی. تم سمجھو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں، شفاعت پالیں. تم سمجھو ہم انگوٹھے چوم لیں، شفاعت پالیں. ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر دیں، شفاعت پالیں. شفاعت کا طریقہ خود پیارے نبی بیان کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کو سیکھو گے، لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے دل و جان سے کہو گے، ایمان لاؤ گے، قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت ملے گی. حدیث نے سمجھا دیا توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنی جلدی اس خوش نصیب کو نبی کی شفاعت کا حصہ ملے گا.